अस्सलाम वालेकुम जी। डेली के के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद कमाल। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान टूरिज़म का हब है और टूरिज़म को लेकर गिलगित बल्तिस्तान में बेइंतहा मौक़े मौजूद हैं और गिलगित बल्तिस्तान की इकॉनमी में टूरिज़म एज ए बैक बोन तस्वुर किया जाता है और जहाँ पे मर्द इस फील्ड से बेइंतहा फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने रोज़गार के मौक़े इस टूरिज़म से रिलेटेड तलाश कर रहे हैं और टूरिज़म में ही बैठ के अपना हुसूल रोज़गार वहाँ पे कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जॉब्स कर रहे हैं। वहीं पे हमारी ख़वातीन भी जो है इस फील्ड में आगे आ रही हैं और अपने आप को एम्पावर कर रही हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के फील्ड्स ज्वाइन कर रही हैं, वो चाहे वो क्लाइंबिंग के हवाले से हो, चाहे टूर ऑपरेटर के हवाले से हो या गेस्ट हाउस को रन करने के हवाले से हो। तो हमारी ख़वातीन भी इस फील्ड में आ रही है। ऐसी ही खातून हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट शिगर से आपका ताल्लुक़ है और वो भी अब इस फील्ड में मौजूद हैं और अपने आप को एम्पावर कर रही हैं। वो क्लाइंबिंग सीख रही हैं और लोगों को क्लाइंबिंग सिखा रही हैं और जो हमारी ख़वातीन हैं उनको मोटिवेट कर रही हैं और इस तरफ लाने की कोशिश कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में ज़ेबा बतूल, डिस्ट्रिक्ट शिगर से आपका ताल्लुक़ है। थैंक यू ज़ेबा फॉर योर प्रीशियस टाइम। सबसे पहले तो मुझे बता दीजिएगा, चूँकि मोस्टली हमारी ख़वातीन में से अगर लेट सपोज मैं किसी 10 ख़वातीन को अगर इंटरव्यू करके पूछ भी लूँ कि आपने क्या बनना है इन फ्यूचर में, तो डेफिनेटली उनका ये जवाब आएगा मैं भी या डॉक्टर या टीचर XYZ। तो आपने कैसे सोचा कि आप जो है टूरिज़म फील्ड में आपको आना चाहिए, स्पेशली इन क्लाइंबिंग में बीइंग अ वूमेन, तो कैसे ख्याल आया आपको? सबसे पहले शाहिद आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया है। मुझे लगता है कि ये जो आप टूरिज़म की बात करें, क्योंकि ये सारा रिलेटेड है नेचर से, यानी आपका कुदरत के साथ जितना अटैचमेंट होता है ऑटोमेटिकली आप इन चीज़ों की तरफ आना शुरू होते हैं। तो मैं बेसिकली अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 21-22 साल मैंने लाहौर में स्पेंड किए हैं और हमेशा से नेचर के साथ मेरा बहुत ही कनेक्शन रहा है। तो मैंने 1 साल पहले ही इस काम को शुरू किया था, क्योंकि मुझे उस वक्त डायरेक्शन का नहीं पता था कि मुझे करना क्या चाहिए, लेकिन क्योंकि नेचर ने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया और मैं लाहौर से शिफ्ट हो गई इधर स्कर्दू की तरफ और वहाँ पर मैंने पिछले साल एज आ टूर ऑपरेटर अपना काम शुरू किया था। तो उसके बाद फिर मुझे डायरेक्शन मिल गई, कहते हैं ना ढूंढने से खुदा मिल जाता है। तो मुझे फिर मेरा रास्ता मिल गया और फिर जो मैं बनना चाह रही थी, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि एज अ फीमेल मुझे कोई ऐसा मौका मिलेगा, तो एज अ क्लाइंबर फिर मुझे इसमें एक डायरेक्शन मिल गई। अच्छा, क्या आपको लगता है नहीं है कि एज ए वुमेन जो है, चूँकि हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे बैठते हुए स्पेशली इस फील्ड की तरफ आ जाना, क्लाइंबिंग की तरफ आ जाना, जो कि एक डेंजर है, एक तरह से ख़तरे है, और बतौर ख़ातून क्लाइंब करना यकीनन जो है इससे भी डेंजर है, तो आपको डर नहीं लगता कि आप भी पहाड़ों पर जाएँ और अपने आप को, चूँकि इंसान की ज़िंदगी भी सबसे प्यारी होती है, तो खौफ नहीं होता आपको कि मैं पहाड़ों पर जाऊँ? इन फ्यूचर आपने डेफिनेटली इस फील्ड में जब आप जाएंगी तो आपने क्लाइंबर या माउंटेनियर ही बनना है। बेसिकली इस वक्त मैं एज आ इंस्ट्रक्टर ही काम कर रही हूँ और मेरी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो रॉक क्लाइंबिंग से रिलेटेड है। अभी तक मैंने कोई एक्सपीडिशन तो नहीं की, लेकिन क्योंकि जब हम रॉक क्लाइंबिंग की बात करते हैं वो सारा का सारा माउंटेन से रिलेटेड, आपको एक रॉक को क्लाइंब करना पड़ता है और डर लगता है, ज़ाहिरी बात है, लेकिन डर का सामना किया जाता है। और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मैं अपने आप को इन पहाड़ों के बहुत कुर्बत में रखूँ, इसके करीब रखूँ, तो जब मैं इसके करीब जाती हूँ तो शुरू में मुझे डर लगता है, लेकिन उसके बाद मेरा डर ख़त्म होता है और बेसिकली आप नेचर लविंग है, उससे आपको अट्रैक्शन होगी, फिर इस फील्ड की तरफ आ गई ना। अच्छा, मुझे बता दें, चूँकि हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, तस्वुर ये किया जाता है, तो बीइंग ए वुमेन क्या आपको लगता है कि कोई चैलेंजेस, कोई बैरियर्स हैं? डेफिनेटली है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बीइंग अ वुमेन आप बात करें, क्योंकि हमारे स्पेसिफिक फील्ड रखे गए हैं कि ख़वातीन के लिए आप या डॉक्टर बन सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं, वही फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप एज अ क्लाइंबर की बात करते हो तो फिर ये तो बहुत बड़ा एक डिफरेंट, आप कह सकते हैं कि इस माशरे में इनकलाब वाला सीन हो जाता है। तो उस फील्ड को ये सिर्फ रिलेट करते हैं मैन से। तो जब एज अ फीमेल आप अपने आप को माउंटेनियरिंग की फील्ड में मनवाने की कोशिश करते हैं तो फिर यहाँ पर सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस आ जाती है, और जो कि अभी शुरू हुआ है, हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी शुरू हुई है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे के जाके इसको एक्सेप्टेंस होंगी। लेकिन अभी शुरू में ज़ाहिरी बात है चैलेंजिंग भी है और बहुत सारी बातें सुनने को भी मिलती हैं, तो ये तो चलता रहता है, चैलेंजिंग है रियली। अच्छा, मुझे बता दें, हमारी ख़वातीन से जब आपकी इंटरेक्शन होती है, आप लोगों को मोटिवेट करती हैं थ्रू एसकेंड के, चूँकि आप एक प्रॉपर इदारे के साथ काम कर रही है, वो लोगों को ट्रेन भी करता है, जब आप लोग ख़वातीन को मोटिवेट करते हैं तो उनका क्या मौक़िफ़ होता है? मैं जिस इदारे के साथ काम कर रही हूँ उसका नाम SNET हेल्थिक पाकिस्तान है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये टोटली वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करती है और बेसिकली हम लोग 5 पिलर्स के ऊपर इस वक्त फोकस रखते हैं। एज ए इंस्ट्रक्टर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक हूँ।
جس میں لیڈرشپ ہے, ہماری ماؤنٹینئرنگ ہے, پھر اس کے بعد مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ اور کمیونٹی سروس آ جاتی ہے. تو جب ہم خواتین کے ساتھ ایز اے ماؤنٹینئرنگ فیلڈ کے ساتھ اور لیڈرشپ میں ہم ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں, تو سب سے پہلے تو ان کا بھی یہی سوال ہوتا ہے, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ لیکن یہ ہے کہ ابھی جب خواتین کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ ہمارے خواتین بھی اس فیلڈ میں ایز اے پروفیشنل اس کو لے کے جا سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں, تو ان کا ایک پازیٹیو رسپانس ہوتا ہے. لیکن ہماری کوشش ہے کہ جتنی زیادہ ہو سکے ہمارے خواتین کے اندر اس فیلڈ کے لیے بھی اویئرنیس ہو. ابھی ظاہری بات ہے شروع ہے تو لوگوں کو شاید اس فیلڈ کی وسعت کا نہیں پتہ کہ کتنا آپ آگے اس میں اپنے ایک پروفیشنلزم کو لے کر جا سکتے ہیں. لیکن اس میں بہت ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپرچونٹی ہمارے خواتین کے لیے, اور جس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہماری فیمیلس کو ابھی اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. اچھا مجھے بتا دیں کیا وجہ ہے کہ ہماری خواتین اس فیلڈ کی طرف آنا نہیں چاہتی ہیں؟ وجوہات شاید بہت کچھ ہیں, آپ کلچرلی بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس کے بعد شاید اویئرنیس کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ایک تو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ کانسیپٹ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ خواتین کو اس فیلڈ کے لیے یعنی سمجھا جاتا ہے کہ اچھا نہیں ہے, ہاں ناٹ ایبل, یا شاید ان کی فزیکل اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو کریں, یا پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ شاید یہ بہت ہی ہارڈ ورکنگ ہے اور آپ کو بلا وجہ ایسا کوئی ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا کہ انسان کے اندر ہوتی ہے یہ چیز, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کلائمبنگ اور ماؤنٹینئرنگ ایک ایسی فیلڈ ہے جو آپ کوئی بائی فورس نہیں بن سکتا. لائک آپ کو کہا جائے کہ آپ نے یہ بننا ہے, آپ بن کے دکھانا, یہ ایسا نہیں ہے. یہ سارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی انٹرنلی ایک کنیکشن ہوتی ہے, تو جب تک آپ کے اندر وہ کنیکشن نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا مجھے بتا دیں اب تک آپ کا ادارہ کس طرح سے کام کر رہا ہے, چونکہ جی بی کے اوپر آپ کا جو ادارہ اسکن کے جس کا آپ نے ذکر کیا کام کر رہا ہے, تو کیسے خواتین کو موٹیویٹ کر رہا ہے, کیسے آپ لوگ خواتین کو سکھا رہے ہیں کلائمبنگ؟ ہمارا ادارہ بیسیکلی جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پاکستان لیول پر اور فرسٹ ٹائم یہ بلتستان میں ہی کام کر رہے ہیں, اور ٹوٹلی خواتین بیس ادارہ ہے, اور ہم لوگ فوکس رکھتے ہیں خواتین کو فزیکلی اسٹرانگ اور امپاورمنٹ کرنے کے لیے اور ان کو کانفیڈنٹ دینے کے لیے. تو اس میں ہم مختلف قسم کے ٹریننگز کرواتے ہیں, جس میں ہماری راک کلائمبنگ سے ریلیٹڈ ٹریننگز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ اویئرنیس سیشنز ہم لوگ رکھواتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسرسائز, یوگا کے پراپر کلاسز ہوتی ہیں, اور پھر کمیونٹی سروس ہوتی ہے جس میں ہم لوگ خواتین کے ساتھ انٹریکشنز کرتے ہیں, ان کو اویئرنیس سیشنز دیتے ہیں, ان کی اپنی پرسنل جو لائف ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ بھی, پرسنالٹی گرومنگ سے ریلیٹڈ بھی, تو بہت ساری چیزیں اس میں ہیں. پھر اس کے بعد نیچر سے ریلیٹڈ اسپیشلی ہم ہائکنگ کرواتے ہیں, ٹریکنگ کرواتے ہیں, کیمپنگ ہوتی ہے, اور پھر لیڈرشپ, کیونکہ ان تمام چیزوں کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہم لوگ اپنے اس ادارے کے تھرو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بینگ اے وومن یو آر رول ماڈل فار مینی وومنس. جو ہمارے جی بی کی اسپیشل میں بات کروں تو ساتھ میں آپ ایز اے ٹور آپریٹر بھی کام کرتی ہے, تو کیسے مینیج کرتی ہے ان سب چیزوں کو؟ شاید سب سے پہلے اگر میں بتاؤں تو ٹور آپریٹر کے طور پر میں نے کام تو شروع کیا تھا لاسٹ ایئر یہاں پر بلتستان میں, لیکن اس کے بعد جب مجھے یہ موقع ملا نا تو فی الحال میں نے اپنے ٹور آپریٹر والے کام کو اسٹاپ کیا ہوا, اس لیے کیونکہ فوکس میرا کلائمبنگ ہے, کیونکہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں ایک طرح وہ جو اسکل ہے اس کو میں اچھی طرح سے سیکھ لوں, حاصل کر لوں, پھر اس کے بعد پھر میں اس چیز کو مزید بیٹر وے میں آگے لیڈ کروں. اچھا کلائمبنگ میں ہماری سیورل ایسی خواتین ہیں جو اس سے پہلے کلائمب کر چکی ہے ٹو آل اوور دا ورلڈ, اور مختلف ماؤنٹینس کو جو وہ سبمٹ کر چکی ہیں, تو کون سی خاتون ہیں جو آپ کے رول ماڈل ہو؟ ظاہری بات ہے نائلہ کیانی جو ہماری ایمبیسڈر بھی ہے ایس این ایتھلیٹک پاکستان کی, تو اس وقت وہی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ گلگت بلتستان سے بات کریں تو وہ سمینہ بیگ ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا اس چیز کو لیڈ کر رہی ہے. تو یہ دو خواتین ہیں جن کو میں بیسیکلی بہت اپریشیٹ بھی کرتی ہوں, اور ان میں سے ایک ہماری ایمبیسڈر بھی ہے. اچھا جو آپ کو سن رہے ہیں, ظاہری بات ہے ہماری خواتین ہیں اسپیشلی, تو ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی ہمارے ڈیلی کے ٹو کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے, کہ آپ کیسے آپ ان کو آنا چاہیے, کس طرح سے آنا چاہیے, کیسے اپنے آپ کو امپاور کر سکتی, اس فیلڈ میں آ سکتی ہیں, کیا اس فیلڈ میں خواتین کے لیے بھی اپرچونٹی ہے؟ بالکل, اس فیلڈ میں خواتین کے لیے بہت اپرچونٹی ہیں. آپ جیسے کہ بتایا کہ ٹور آپریٹر کا میں بزنس کر رہی ہوں بینگ اے وومن, تو آپ ایز اے انسٹرکٹر اس میں کام کر سکتے ہیں, آپ مختلف اسکل اس کو لرن کر سکتے ہیں ٹورزم سے ریلیٹڈ. اس میں پھر آپ راک کلائمبر انسٹرکٹر بن سکتے ہیں, آپ سنگل پچ انسٹرکٹر بن سکتے ہیں, آپ ماؤنٹین گائیڈ بن سکتے ہیں, آپ ٹریکنگ گائیڈ بن سکتے ہیں. تو خواتین کو تو میں یہی میسج دوں گی کہ آپ اس فیلڈ کو ضرور جوائن کریں اگر آپ کے اندر نیچر سے ریلیٹڈ آپ کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کنیکشن ہے, آپ ایڈونچر لائف اس کو آپ جینا چاہتے ہیں,
اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہیں تو اس کے اوپر مزید آپ کام بھی کر سکتے ہیں. اور ہمارے آرگنائزیشن میں اس وقت جس پوزیشن پہ میں موجود ہوں ایز اے انسٹرکٹر, اس کے لیے بھی ابھی اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہے, تو ہمارے خواتین ہمیں اپلائی کر سکتی ہیں آرگنائزیشن کے تھرو, اور ہماری یہ تمام ٹریننگ کو ایز اے فری ٹوٹلی لے سکتی ہے. اچھا, اگر کوئی خاتون ایز اے پروفیشن اس کو لے لیں, یعنی کہ وہ فیوچر میں یہ سمجھے کہ میں اسی کے تھرو میری ارننگ ہو, میں اسی سے جو ہے اپنا گھر چلانا, اپنے آپ کو امپاور کرنا, اکنامکلی اسٹرانگ کرنا چاہے, تو اس کے لیے اپرچونیٹیز اس فیلڈ میں ہے؟ بالکل ہے, بہت زیادہ. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر میں بات کروں انسٹرکٹر کی, تو ہماری خواتین کوئی بھی میرے خیال سے ابھی تک کوئی فیمیل انسٹرکٹر نہیں ہے ماؤنٹینئرنگ سے ریلیٹڈ, کہ کوئی آپ کو راک کلائمبنگ سکھائیں, کوئی آپ کو ٹرکنگ اور ہائکنگ, اور پھر آپ کو ہائی الٹیٹیوڈ جو گائیڈ ہوتی ہے وہ آپ کو کریں. تو اس میں سب سے پہلا تو موقع یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں, اور آپ بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. آپ نہ صرف ہماری آرگنائزیشن کے تھرو پاکستان میں, بلکہ کیونکہ ایک انٹرنیشنل سرٹیفکیشن آپ کو ملتی ہے اس میں, تو آپ انٹرنیشنلی جو ہمارے کلائمبرس آتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی ڈیل کر سکتے ہیں, آپ ان کو بھی ٹریننگ دے سکتے ہیں. اچھا, مجھے بتا دیں, آپ یہاں اسلام آباد میں بھی آئی ہوئی ہیں, تو آپ یہاں پہ پارٹیسپیٹڈ ہیں, تو اس میں بتا دیں اس میں آپ کا کیا رول ہے, چونکہ آپ نیشنل لیول پہ یہاں پہ پارٹیسپیشن کر رہی ہیں کلائمبنگ میں. جی, یہ 11 دسمبر کو کیونکہ انٹرنیشنلی ماؤنٹین ڈے منایا جاتا ہے, تو اس کے لیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اسپیشلی جو پاکستان لیول پر ہے انہوں نے کمپٹیشن ہیلڈ کیا ہے, جس میں راک کلائمبنگ کمپٹیشن ہے. تو میں فرسٹ ڈے انشاءاللہ لیڈ کلائمبنگ کمپٹیشن میں حصہ لے رہی ہوں, اور سیکنڈ ڈے میں ٹاپ راک کمپٹیشن میں حصہ لے رہی ہوں, اور یہ میں فرسٹ ٹائم لے رہی ہوں. یہاں پر میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں, جو خواتین ہمارے ساتھ اس ٹریننگ کو لینا چاہتے ہیں تھرو ہماری آرگنائزیشن ایس این ایتھلیٹک پاکستان کے تھرو, تو اسکرین پہ آپ کو میرا جی میل بھی نظر آ رہا ہوگا, آپ اس پہ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. تو ابھی ایڈمیشن اوپن ہے, تو جو بھی ہمارے ساتھ لنک کرنا چاہیں zeba.batul@snathletic.organization. اوکے, تھینک یو سو مچ. زیبا بتول آج ہمارے ساتھ موجود تھی. جی, آپ ساتھ میں وہ خواتین کے لیے ٹریننگ بھی دے رہی ہیں, اور خود بھی اس فیلڈ میں کوشش کر رہی ہیں کہ تاکہ وہ کلائمبنگ سیکھیں اور اپنے آپ کو امپاور کریں. تو گلگت بلتستان میں جہاں ٹوریزم میں مرد حضرات آگے بڑھ رہی ہیں, وہیں ہماری خواتین بھی کوشش کر رہی ہیں کہ اس فیلڈ میں آگے جائے, اپنے آپ کو اپنا دوہا منوائے. تو اپنے میزبان شاہد کمال کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.